اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على ذکر نبی کا مہینہ ہے. ذکر نبی کے ساتھ بلکہ ذکر نبی سے بہت زیادہ فکر نبی کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں امت کے لیے آپ کی کڑھن، آپ کی گھٹن، آپ کی سوچ کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دے گا. قیل من ابا یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو لوگ میری اطاعت و تابعداری کریں گے وہ تو جنت میں جائیں گے. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا، اور انکار کرنے والا ہوگا یعنی وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعمال پر ڈالا ہے. جس طرح آج لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بڑا عاشق اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کروڑ بایزید بستامی، کروڑ جنید و شبلی، کروڑ امام ابو حنیفہ، سب ایک طرف. اور حضور کے زمانے میں اونٹوں کو چرانے والے ادنا درجے کا صحابی ایک طرف. اس ادنا درجے کے صحابی کو جو شرف و اعزاز اور افتخار حاصل ہے، وہ قیامت تک آنے والے کروڑ غوث قطب و ابدال کو حاصل نہیں ہو سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی سے زیادہ عاشق رسول اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی ایک موٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، عروہ ابن مسعود ثقفی قریش مکہ کی جانب سے قاصد بن کر آئے تھے، اور یہاں پر آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت و فرما برداری، جانثاری، فداکاری کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جا کر قریش مکہ کو جو ڈسیزن دیا، جو تاثر دیا، تاریخ میں اس کے الفاظ ملتے ہیں. اور عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، اے قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لقد وفدت علی کیسر،
تحقیق کہ میں قیصر کے دربار میں بھی قاصد بن کر آیا گیا ہوں. وَلَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى کسرا، میں کسرا کے دربار میں قاصد بن کر آیا گیا ہوں. وَلَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى النَّجَّاشِ، میں نجاشی کے دربار میں قاصد بن کر آیا گیا ہوں. وَلَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، اور یہی نہیں اور بھی دیگر بڑے بڑے نامی گرامی بادشاہوں کے دربار میں قاصد بن کر آیا گیا ہوں. وَلَكِنْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُعَظِّمُ أَصْحَابَهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں قاصد بن کر گیا ہوں، لیکن یہ اطاعت و فرما برداری، یہ جانثاری جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر دیکھی ہے، ایسی جانثاری، ایسی فداکاری میں نے کہیں نہیں دیکھی. پھر عروہ بن مسعود ثقفی اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. تفصیل کیا فرماتے ہیں؟ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، محمد الرسول اللہ کے عاشقین کو دیکھا. ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لعاب دہن نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، میں ادب کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، لعاب دہن جس کو ہم کہتے ہیں تھوکنے کی ضرورت پیش آتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لعاب دہن نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب آپ لعاب دہن نکالتے ہیں تو یہ صحابہ ایسے جانثار صحابہ ہیں کہ بڑھ کر ان میں سے کوئی نہ کوئی اپنی ہتھیلی میں اس کو جھیل لیتا ہے اور اس کو اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَانُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے ہیں اور آپ کے وضو کا پانی جو گرتا ہے تو صحابہ اس غسالے وضو کو لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ لڑ پڑیں گے. جس کو مل جاتا ہے وہ تو اپنے بدن پر مل لیتا ہے، لیکن جس کو نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے؟ کہاں جس کو ملا تھا اور جس نے اپنے اعضائے بدن پر ملا تھا وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مل لیتا ہے تب اس کے ہاتھ کی تری اس کے ہاتھ میں آ جائے. تفصیل ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق، جو محبت، جو اطاعت، جو تابعداری، جو فرما برداری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مردوں نے کی اور صحابیات عورتوں نے کی، قیامت تک ایسا عاشق اب پیدا نہیں ہو سکتا. ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عشق و محبت کا اظہار کیا تو حضور نے صحابہ کرام کو کس پر لگایا؟ یہ لمحہ، یہ غور و فکر کا لمحہ ہے. مولانا ایسے آ گئے تشریف، آ گئے تشریف. صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا معاملہ کیا تو حضور نے کیا کیا؟ یہ چیز مجھے بتلانا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو کسی نہ کسی عمل پر لگایا، کرنے والے کام پر لگایا، فضولیات پر، بدعات پر، خرافات پر نہیں لگایا. ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور آپ کے لیے وضو کا پانی کا انتظام کرتے تھے، آپ کے لیے وضو پانی نماز کا مصلی بچھاتے تھے. تہجد کے وقت میں جس کی جتنی بڑی قربانی اس کے ساتھ اللہ کی اتنی بڑی مہربانی. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش شگر فرمایا، ربیعہ مان کیا مانگتا ہے؟ مان کیا مانگتا ہے؟ کل میں نے جمعہ میں بھی اس واقعے کو بیان کیا تھا
اور اس پر میں نے کہا تھا کہ وہ صحابہ کا ہی مقام تھا کہ انہوں نے ایسے زرعی موقع سے دنیا نہیں مانگا، دھن دولت نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ صحابی تھے، ان کی نظروں میں دنیا کے مال متا کی اہمیت نہیں تھی، انہیں تو فکر تھی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ کل قیامت میں ہمیں حضور کی معیت، حضور کی مصاحبت، حضور کی سنگت کیسے حاصل ہو، ان کو اس بات کی فکر تھی۔ انہوں نے دیکھا موقع اچھا ہے، حضور فرما رہے مان کیا مانگتا ہے؟ اس سے اچھا منگوں پہ ہے میں کدے کی فضائیں، یہ دیتا ہے ساقی برابر صدائیں، جسے آج پینا ہو جی بھر کے پی لے، نہانا ہو جس کو گنگا نہائے۔ اس سے بڑا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے لگے ہاتھوں مانگ لیا، اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ جنت میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر نوافل کی کثرت کے ذریعے سے، سجدوں کی کثرت، نوافل کی کثرت کے ذریعے سے تم میری مدد کرو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو امت اعمال پر لگائے، امت کو اعمال پر لگائے، اور جن لوگوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عشق و محبت میں، اظہار بھی کہہ رہا ہوں میں، اظہار عشق و محبت میں کثرت درود کا اہتمام کیا، کثرت اعمال کی پابندی کی، شریعت اور سنت کی پاسداری کی، وہ بھی عاشقین رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت میں ان کو جو حضور کی معیت حاصل ہوگی، حضور کی مصاحبت، جنت میں حضور کا شرف حاصل ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسا مالا مال فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مشہور نامی گرامی مفسر قرآن، شارح حدیث، صوفی منش، عاشق رسول گزرے۔ 36 مرتبہ انہیں خواب میں انہیں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، 36 مرتبہ۔ لیکن یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب یہ چیزیں جس کو شریعت میں معیار قرار دیا، کسوٹی، اعمال کا اہتمام، شریعت سب سے بڑی چیز، شریعت۔ یہ بچوں کو باہر کر دو، شروع کریں گے۔ سب سے بڑی چیز شریعت کی پابندی، میری طرف دیکھو، سب مت دیکھو، شریعت کی پابندی۔ دوسری چیز اعمال کا اہتمام۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت۔ یہ 3 چیزیں معیار ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہمیں خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجیے کہ ہمیں خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے۔ حضرت کا تواضع تھا، حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو تمہارا دل گردہ ہے کہ تم حضور کی زیارت کی خواہش مند ہو، ہم تو اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ ہم حضور کی زیارت کر سکیں۔ اللہ جس میں جتنا ظرف، لیکن میں کہہ رہا ہوں اظہار عشق و محبت کا معیار سب سے پہلی چیز شریعت اور سنت، دوسری چیز اعمال، اور تیسری چیز کثرت درود شریف۔ میں نے آپ کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیا، بہت دور آپ چلے گئے۔ آئیے میں آپ کو، اور آپ تو مرد ہیں، میں مردوں کے ساتھ ساتھ اپنی گوشہ نشین ماں بہنوں کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس پر یقین آنا محال استر محال ہے، لیکن بہرحال مستند نامی گرامی علماء کرام نے اس واقعے کو سنایا، اور واقعہ کوئی بہت دور کا نہیں ہے، بمبئی جیسے شہر کا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں حفرۃ من حفر النار، جی سمجھتے ہیں کہ بمبئی جہنم کے گھروں میں سے گھر ہے۔ آپ جا کر دیکھیے روضۃ من روضۃ الجنہ بھی ہے، کیسے کیسے متقی پرہیزگار اللہ والے مرد، اللہ والی عورتیں بمبئی میں جیتی،
میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں بمبئی کی ایک خاتون کا. بمبئی کی ایک خاتون ہے جو حیات ہے. ان کے بارے میں علماء کرام کو معلوم ہوا کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہی، جہاں بڑے بڑے مرد تھپی میں رہ جائیں وہاں ایک چوڑی پہننے والی، گھر میں جھاڑو برتن کرنے والی ایک عورت ذات کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، سوچی کتنی بڑی بات ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا. علماء کرام کو معلوم ہوا کہ بمبئی جیسے شہر میں ایک ایسی خاتون ہے جن کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے. اب یہ عنوانی بہت بے چین کرنے والے کہ اس خاتون کو بمبئی جیسے شہر میں رہنے والے خاتون کو حضور کی زیارت ہوئی. اگلا سوال ہے کتنی مرتبہ زیارت ہے؟ جی آپ کہیں گے ایک مرتبہ، میں کہوں گا نہیں. آپ کہیں گے 3 مرتبہ، میں کہوں گا نہیں. آپ آگے بڑھ کر کہیں 5 مرتبہ، میں کہوں گا نہیں. کوئی کہے گا 10 مرتبہ، میں کہوں گا 10 مرتبہ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ ہو. تب آپ بولیں مولانا کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ. 20 مرتبہ بھی نہیں. پھر 30 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ بھی نہیں. پھر 40 مرتبہ، 40 مرتبہ بھی نہیں. پھر 50 مرتبہ، میں کہوں گا 50 مرتبہ بھی نہیں. اللہ اکبر! وہ کیسی خوش نصیب سعادت مند خاتون کہ ان کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 50 مرتبہ سے زیادہ ہوئی. جی ہاں 50 مرتبہ سے زیادہ، 51 مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ! 51 مرتبہ حضور کی زیارت نصیب. قربان جائیے اس عورت کے مقام مرتبے پر، اس کے عزم اور اس کے مقام پر، اس کے شرف اور اس کے تعلیم پر. جس خاتون کو 51 مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، وہ خاتون کا مقام مرتبہ کیا؟ اب جو اہل دل علماء تھے ان کو تجسس ہوا کہ آخر اس خاتون کا کوئی پرسنل عمل ہوگا جس کی وجہ سے اس خاتون کو 51 مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. لوگوں کو تجسس ہوا. لوگوں نے پردے کے اہتمام سے اس خاتون سے اس راز کو جاننا چاہا کہ آخر تمہارا کون سا ایسا مخصوص عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت 51 مرتبہ ہوئی. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو چھپانے والے ہوتے ہیں، چھپانے والے نہیں ہوتے. بامدعی مغوریب اسرار عشق و مستی بگزار کا بمیرت درعب خود پرستی. کچھ نہیں، بہت جب اصرار کیا بہن بتلائیے آپ تمہارا کون سا ایسا پرسنل عمل ہے، خصوصی عمل. بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام نے جب اس بات کو پوچھا تو بتلانے پر مجبور ہوئی اور انہوں نے بتلایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں 51 مرتبہ زیارت ہوئی ہے. 51 مرتبہ. اور کہاں میرے کو ایسا مخصوص عمل نہیں ہے سوائے اس کے 3 چیزیں میری زندگی میں، 3 چیزوں کا اہتمام. یہ واقعہ ایک عورت ذات کے حوالے سے میں اپنی ماں بہنوں کو بھی سنا رہا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بھی سنا رہا ہوں کہ ایک عورت ذات، بمبئی جیسے شہر میں رہنے والی ایک عورت جب ان 3 کاموں کا اہتمام کر کے حضور کی زیارت سے مشرف مالا مال ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن شرط یہ ہے عرصہ ہستی میں عمل ہی سے تو سب کچھ، باتوں سے کوئی کام بنا ہے نہ بنے. سب سے پہلی چیز شریعت اور سنت کا اہتمام. ایک عورت کی زندگی میں شریعت کا اہتمام کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا ای النساء خیر، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ کسی نے
فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتلاؤں سب سے اچھی عورت کون ہے؟ مزاج بدل گیا، بلکہ میں کہوں گا بگڑ گیا مزاج. آپ کو اچھی عورت ہونے کا معیار اچھے کپڑے، جی داغ داغینے، سونے چاندی کے زیورات، آج یہ مزاج ہو گیا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو نہ کسی پرائے مرد کو دیکھے نہ کوئی پرایا مرد اس کو دیکھے. یہ ہے عورت کے لیے سب سے بڑی شان. مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا کہ قرآن کریم کی 7 آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 حدیثیں پردے سے متعلق ہیں. یہ ہے عورت کے لیے شریعت کا اہتمام. مرد کے لیے شریعت کا اہتمام، جی سنت لباس کا اہتمام. داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے. حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میاں یہ سرکاری گھاس ہے، جو کاٹے گا نا پکڑا جائے گا. علماء نے لکھا کہ داڑھی کٹانا ایسا منحوس گناہ ہے، ایسا منحوس گناہ ہے کہ داڑھی کٹانے والا یا ایک مشت سے پہلے داڑھی چھلانے والا یا داڑھی کٹانے والا ہر وقت گناہ میں مبتلا ہے. سو رہا ہے تو، جاگ رہا ہے تو، چل رہا ہر حال میں. یہ شریعت ہے، اس کا اہتمام جس طرح عورت کے لیے شریعت اور سنت ہے، مرد کے لیے شریعت اور سنت. سب سے پہلی چیز شریعت اور سنت کی پاسداری. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی. دوسری چیز اعمال کا اہتمام. اس خاتون نے بتلایا جس کو 51 مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی. 51 افہا میری زندگی کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نماز کا پورا اہتمام کروں. نماز میں کوئی کمی کوتاہی غفلت سستی کبھی نہیں کروں. یہ اعمال کا اہتمام. اور تیسری چیز درود شریف کی کثرت. کہاں میں درود شریف کی کثرت کرتی ہوں، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہوں. یہ 3 چیزیں ہیں، شریعت و سنت کی پاسداری، اعمال نماز روزے ذکر اعمال کا اہتمام، اور کثرت درود شریف. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ان 3 چیزوں کو جن لوگوں نے اپنایا کل آخرت میں حضور کی زیارت ہوگی، حضور کی شفاعت سے بہرہور ہوں گے، حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا. وہ تو آخرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کے اہتمام پر شریعت و سنت کا اہتمام، اعمال کے شریعت سنت کی پاسداری، اعمال کا اہتمام، درود شریف، ان 3 چیزوں کی کثرت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک مرد کو نہیں ایک عورت کو مقام عطا فرمایا کہ 51 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. تجھ سے کیا ضد تھی؟ تو اگر کسی قابل ہوتا، اس کے الطاف کو ہیں عام شہیدی سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی؟ تو اگر کسی قابل ہوتا. اس سعادت کے حصول کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں شریعت و سنت کی پاسداری ہو، اعمال کا اہتمام ہو، اور اعمال کے اہتمام کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت ہو. ذکر کی اس مجالس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں معمول میں لانا مقصود ہے. امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا مقصود ہے کہ آج ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، اس جانب آگے بڑھیں. اور صرف مقصود یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کے ماہ مبارک ہی میں ذکر نبی اور فکر نبی کا اہتمام ہو، بلکہ آپ کو معلوم ہے 4 مشہور سلسلوں میں ایک سلسلہ چشتیت کا ہے. قادریہ، مجددیہ، سہروردیہ، چشتیہ. ہمارے یہاں ان 4 سلسلوں میں بیعت ہوتی ہے. اور چشتیت جو منسوب ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کی نام. چشتیت کے یہاں چشتیت کی خاصیت ہے، ان کے یہاں نعت گوئی ہوتی ہے، ان کے یہاں عشق الہی میں ڈوبے ہوئے اشعار پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. تو یہ تو ہم عاشقین، ہم سالکین کی سال بھر کی غذا ہے.
صرف ربیع الاول کی رضا نہیں، اس کے بغیر تو ہمیں سال کے کسی مہینہ چین نہیں آنا چاہیے۔ ذکر و سلوک کے اس اجتماع کے ذریعے سے اسی چیز کو یاد دلانا مقصود ہے کہ ہم صرف ربیع الاول کے ماہ مبارک تک نہیں، ربیع الاول کے ماہ مبارک سے ذکر نبی، فکر نبی کی شروعات کریں اور ترقی کر کے ہماری زندگی کا ہر مہینہ، مہینے کا ہر ہفتہ، ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کی ہر گھڑی، ہر دن، ہر آن، ہر لمحہ ہماری سنت اور شریعت اور اعمال کے اہتمام میں گزرے۔ اس مقصد کے لیے آج ذکر و سلوک اجتماع کے ساتھ ساتھ نعت النبی کا پروگرام بھی منعقد کیا گیا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری اس مجلس میں ہمارے نعت خواں حضرات نے ہمارے سب سے زیادہ مشہور معروف خوش الحال قاری قرآن عزیزم قاری حافظ قاری زبیر اختر صاحب عثمانی سلمہ تشریف فرما ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ تلاوت بھی نہیں تھی، اس لیے جب تک کوئی آیا نہیں تھا تو میں مجمع جوڑنے واسطے بیٹھ گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میرا بیان ہو چکا، اب میرا بیان دوبارہ نہیں ہوگا، اب نعتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر ایک کا نام ایک ساتھی